بزرگان محترم، برادران عزیز اور عزیز طلبہ، یہ مدرسہ عربیہ انوار العلوم مالا پوری کا سالانہ جلسہ عام ہے جس میں ہم لوگ شریک ہیں۔ 5 طلبہ نے قرآن کریم کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان 5 طلبہ کا حفظ قرآن کی سعادت سے مالا مال ہونا اور اس مبارک و مسعود موقع پر اتنے ڈھیر سارے علماء کا یہاں پر اکٹھا اور جمع ہونا ادارے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ مدرسے کے طلبہ نے اپنا شاندار پروگرام بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، آپ حضرات نے اس کو سنا۔ طلبہ کو انعام ملا، اساتذہ کرام کو انعام ملا، ناظم مدرسہ کو بھی انعام ملا، ناظم جلسہ کو بھی انعام ملا۔ اتنے ڈھیر سارے افراد یہاں پر اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں، کیا وہ محروم رہیں گے؟ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا زبردست انعام ملا ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ عطا فرمودہ ایک بشارت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بشارت ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے جو بیان کرتا ہوں، یہ اجر و انعام آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملے گا۔ لیکن پہلے آپ حضرات اس بات کا ارادہ کیجئے کہ دعا ہونے تک سکون و اطمینان کے ساتھ میں بیٹھیں گے۔ 24 فروری سے لے کر آج مارچ کی 9 تاریخ ہے، اور آگے 17-18 مارچ تک پروگرام طے ہیں۔ روزانہ مدرسے کے جلسے میں شرکت کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے موقع مل رہا ہے۔ لیکن میرا جب تقریر کرنے کا، بات کرنے کا نمبر آتا ہے تو مجمع کے اوپر حالت سکرات طاری رہتی ہے، جس میں صرف کلمے کی تلقین کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سکون و اطمینان کے ساتھ میں تھوڑی دیر میری باتوں کو جو سنیے، انشاءاللہ آپ کو جلدی چھٹی دوں گا اور جلدی کھانا آپ کو ملے گا۔ اگر آپ سکون و اطمینان کے ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے تو میں لمبی تقریر کروں گا، دیر میں کھانا ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک بشارت سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ آپ سب جو اس اجلاس عام میں شریک ہوئے ہیں، آپ اپنی کوئی ذاتی غرض سے نہیں آئے، آپ سب کے سب اللہ کے کلام کی، قرآن کریم کی محبت میں آئے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑی سعادتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ جب وہ لشکر کام کر کے واپس آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے امیر کا بڑا عجیب و غریب حال دیکھا۔ نماز میں جب وہ کسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں۔ الم تری کیف کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص اس کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں۔ لیلاف قریش پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص اس کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سورہ اخلاص میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اس لیے مجھ کو اس سورت سے محبت ہے۔ لوگوں نے جا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ اس سورت کی محبت نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس صورت کی محبت کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت کی محبت نے ان کو جنت میں داخل کر دیا، مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے. ایک صورت سے محبت کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے، تو پورے قرآن سے جو بندہ محبت کرے گا کیا اس کو اللہ تعالی جنت عطا نہیں فرمائیں گے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پورے مجمع کے لیے ہے. جو قرآن کریم سے محبت لے کر کے یہاں پر حاضر ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دیں کہ مدرسہ انوار العلوم میں پہلی مرتبہ 5 طلبہ نے حفظ مکمل کیا تھا. اس تقریب میں کون کون لوگ شریک تھے؟ کھڑے ہو جاؤ اور بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسا ہونا بھی کچھ بعید نہیں ہے. یہ مدرسہ عربیہ انوار العلوم ہے، جہاں بنیادی طور پر قرآن کریم کی تعلیم نونہالان ملت کو جو ہے دی جاتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ بہت بابرکت، بہت باعظمت کتاب ہے. قرآن کریم کی آیات میں، قرآن کریم کی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست تاثیر رکھی ہے، اور ایسی تاثیر اس کے اندر ہے کہ اس تاثیر کی بنا پر بھی بہت سارے لوگوں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کی راہیں ہموار ہیں. مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے. تقسیم ملک کے بعد دوسرے ملکوں میں جو چلے گئے، وہ کانپور میں مدرس تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں کانپور میں مدرس تھا تو میرے پاس ایک نو مسلم آیا اور اس نے کہا کہ یہاں کانپور کی کورٹ میں میرا ایک مقدمہ چل رہا ہے، تمام شواہد و ثبوت میرے حق میں ہیں، لیکن جج فیصلہ کرنے میں تاخیر کر رہا ہے. آپ ذرا میرے ساتھ چلیے اور سفارش کر دیجئے تو میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. مفتی جمیل احمد تھانوی نے کہا کہ میں تمہارے بارے میں بعد میں غور کروں گا کہ تمہارے لیے سفارش کروں یا نہ کروں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کیسے ہو. تو اس نے کہا کہ جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی، ہندو تھی. اس کے پڑوس میں مسلمانوں کا ایک گھر تھا، مسلمان بچیوں سے اس کی دوستی تھی، وہ اس کی سہیلیاں تھیں. وہ مسلمان بچیوں کے ساتھ کھیلنے ان کے گھر میں جاتی تھی. مسلمانوں کے گھر میں ایک حافظ صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آتے تھے. میری ہونے والی بیوی نے بھی بچپن میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور استاد نے ان کو نماز سکھایا، اس نے نماز پڑھنا سیکھ لی. وہاں جا کر کے وہ قرآن بھی پڑھ لیتی تھی، نماز بھی پڑھ لیتی تھی، اندر سے مسلمان ہو گئی تھی. اس کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں چلا. اس کی شادی طے ہوئی، شادی کا وقت جو قریب آیا، شادی کا دن قریب آیا، تو اس نے اپنی مسلمان سہیلیوں کی والدہ سے، جن کو وہ خالہ کہتی تھی، کہا کہ خالہ میری شادی ہو جائے گی، میں چلی جاؤں گی. یہاں آ کر کے میں قرآن بھی پڑھ لیتی تھی، نماز بھی پڑھ لیتی تھی، وہاں تو کسی طریقے سے چھپ چھپا کر کے سسرال میں نماز پڑھ لوں گی، لیکن قرآن کیسے پڑھوں گی؟ تو اس مسلم خاتون نے کہا کہ بیٹی تو فکر مت کر، شادی کے موقع پر ہم تجھ کو ہدیہ تحفہ دیں گے تو اس میں قرآن بھی چھپا کر دے دیں گے، تو اپنے سسرال میں لے جانا اور نماز بھی پڑھ لیا کرنا، قرآن کی تلاوت بھی کر لیا کرنا. ایسے ہی ہوا، مسلمانوں نے شادی کے موقع پر ہدیہ تحفہ دیا، اس میں قرآن کریم بھی ہدیے میں پیش کیا. وہ اپنی سسرال لے کر کے گئی، چھپ چھپا کر کے نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا شوہر جو ہندو تھا، غیر مسلم تھا، وہ بیمار ہو گیا اور بیماری بھی اس کو بہت بڑی اور خطرناک لگی. اس کو بلڈ کینسر ہو گیا. ڈاکٹروں نے رپورٹ پیش کر دی اور کہا کہ تم کو بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی آخری مرحلے میں ہے، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا.
جب تک سانس کی آمد و رفت جاری ہے اس وقت تک کہ تم زندہ رہو گے، پھر تمہاری موت ہو جائے گی۔ یہ شخص اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے ڈاکٹر نے جو کچھ کہا تھا بتا دیا تھا۔ اس کی بیوی نے جو اندر سے مسلمان تھی اور اس کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس نے پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کہا کہ آپ اچھے ہو جاؤ گے، لیکن وعدہ کرو کہ صحت یاب ہونے کے بعد، شفا یاب ہونے کے بعد میں جیسا کہوں گی آپ ایسا کرو گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اچھا ہو گیا تو تم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ اس عورت نے یہ کیا کہ ایک جگ کا پانی خاص کیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ جب آپ کو پانی پینے کی ضرورت پڑے تو صرف اس جگ کا پانی آپ استعمال کریں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی استعمال نہ کریں۔ وہ پانی استعمال کرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر خون ٹیسٹ کروایا تو اب رپورٹ بالکل نارمل نکلی، کینسر کے جراثیم ختم ہو گئے تھے، یہ بالکل شفا یاب، صحت یاب ہو گیا تھا، یہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اس کو اپنے شفا یاب ہونے کی کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو جو رپورٹ بتائی اور کہا کہ کینسر کے جراثیم بالکل ختم ہو گئے ہیں اور میں اچھا ہو گیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے، آپ نے کیا کہا تھا کہ صحت یاب ہونے کے بعد تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ ہاں بولو مجھ کو کیا کرنا ہے۔ تو اس خاتون نے، اس لڑکی نے یہ کہا کہ اب آپ اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اگر میں مسلمان ہو گیا تو ماں باپ ہم کو گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، کاروبار سے علیحدہ کر دیں گے، پھر ہماری زندگی کا کیا ہوگا۔ اس لڑکی نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو، آپ کو کلمہ اسلام پڑھ کر کے مذہب اسلام قبول کرنا ہے، اس لیے کہ اس جگ کے پانی پر میں نے قرآن کریم کی سورہ الم نشرہ پڑھ کر دم کی تھی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی ہے۔ اس مرد نے کہا کہ اگر قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا دی ہے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس مذہب کو قبول کروں گا۔ وہ مسلمان ہو گیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ ماں کے دل میں، غیر مسلم ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مسلمان بیٹے کی محبت ڈال دی۔ ماں نے اپنی پوری جائیداد اپنے مسلمان بیٹے کے نام ہبہ کر دی۔ دوسرے بھائی بہن یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملا، ماں کی جائیداد میں سے بھی کچھ نہ ملے۔ اسی کا کیس چل رہا تھا، مقدمہ چل رہا تھا۔ جب مفتی جمیل احمد تھانوی نے اس کے قبول اسلام کی اتنی حیرت انگیز داستان سنی تو اس کے بارے میں جا کر کے جج سے سفارش کی اور اس کے حق میں جو فیصلہ ہو گیا، شواہد و ثبوت تو اس کے پاس تھے ہی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے بڑے بڑے مسائل کا حل رکھا ہے۔ بڑی بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی مشکلات جو انسانوں کو پیش آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کا حل رکھا ہے۔ اب دیکھیے، اکثر انسانوں کی بڑی بڑی پریشانیاں تین ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ روزی روٹی کی بنا پر پریشان ہے، کوئی شخص ایسا ہے کہ اپنی بیماری اور مرض کی بنا پر پریشان ہے، کوئی ایسا ہے کہ جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے پریشان ہے۔ ان تمام پریشانیوں کا حل دنیا کے کسی فرد بشر کے پاس نہیں ہے۔ ان تمام پریشانیوں کا حل صرف اور صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ اگر انسان روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک سورت کی شکل میں اس کا حل بھی بتایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقر و فاقے کا شکار ہوں، بڑی تنگی سے وقت گزرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ ایک عمل کرو، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔
ہم لوگوں سے بھی لوگ عمل پوچھتے ہیں، وظیفہ پوچھتے ہیں. جب ان کو کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کتنے دن تک یہ عمل کرنا ہے. صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال نہیں کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتلا دیا زندگی بھر کے لیے اس کو اپنے معمولات میں داخل کر لیتے تھے. ان صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ کتنے دن تک پڑھنا ہے، بس عمل کرنا شروع کر دیا. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے تھے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اس کی برکت سے کچھ دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ روایات میں تذکرہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں پر بھی مال لٹانے لگے. کہاں تو اتنی تنگی تھی کہ خود کی محتاجی تھی، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فراوانی عطا فرمائی کہ وہ دوسروں کے اوپر جو خرچ کرنے لگے دوسروں پر لٹانے لگے. تنگی معیشت کا حل، اس کا علاج قرآن کریم کی سورت کی شکل میں یہ ہے. قرآن کریم کی ایک دعا ہے جو سب کو یاد رہتی ہے. نیک اور دیندار مائیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم کی یہی دعا سکھاتی ہیں. وہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کی برکت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بہت بیمار ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بالکل چوزے کی طرح کمزور ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حکیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کوئی دعا مانگتے ہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھ کو آخرت میں جو عذاب دینے والا ہے دنیا ہی میں دے دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارے بندے خدا، کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو؟ تم نے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ بندے کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، مصیبت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اب چلو تم اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انہوں نے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماری سے اچھا کر دیا. ورنہ بیماری کی کیفیت کیا تھی؟ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بالکل چوزے کے مانند کمزور ہو گئے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لا علاج بیماری کے اندر جو مبتلا ہیں. ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو بیماری سمجھ میں نہیں آتی، ویسے ہی کچھ بھی وہ دوا دیتے رہتا ہے تسلی کے لیے. ایسے لا علاج بیماروں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے سارے لا علاج بیمار اس دعا کے پڑھنے کا، اس دعا کے ورد کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا اور صحت کی نعمت سے نوازیں گے. آج ہر دوسرا آدمی اس بات کو لے کر کے پریشان ہے کہ اس کے اوپر کوئی کچھ کر رہا ہے. اس نے جادو، کالا جادو، ٹونا ٹوٹکا کچھ اس کے اوپر جو کر دیا ہے، اور اس مسئلے کو لے کر کے بازاری عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں. ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں جہاں جا کر کے اپنا روپیہ پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے دین و ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں. لوگ ایسے عاملوں کو بہت پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بیمار ایسے عاملوں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں وہ ان سے زیادہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. بیمار معالج سے زیادہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. آپ بولو گے وہ کیسے؟ اگر اس مرض کو لے کر کے وہ عامل کے پاس جائے تو مریض کو پہلے ہی سے یہ بات معلوم رہتی ہے کہ عامل یہی بولنے والا ہے کہ تم کو باہر کا اثر ہے. اس کے بتانے سے، اس کے بولنے سے پہلے ہی اس بیمار کو یہ بات معلوم رہتی ہے کہ وہ عامل یہی بولنے والا ہے. پھر بھی اس کے پاس جاتا ہے، وہ جیسا بولتا ہے ویسا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی علاج اتارا ہے. محسن انسانیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی جو ہے بتلا دیا ہے. کسی عامل کے پاس جا کر کے روپیہ پیسہ برباد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
دین و ایمان کا سودا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ان عاملوں کا کیا حال ہے، بس کچھ بھی بات لگا دیتے ہیں. میرے ایک رشتہ دار تھے، انتقال ہو گیا، 80-82 سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی. صرف وہ بستر کے اوپر جو پڑے رہتے تھے اور چلنا پھرنا کچھ نہیں کرتے. ان کا ایک پیجامہ طے کیا ہوا رکھا تھا، وہ اچانک جل گیا. گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ پیجامہ رکھا کیسے جل گیا. کسی عامل کے پاس گئے تو عامل نے اسے کہا کہ تمہارے گھر پر جنات کا بسیرا ہے، جنات کا اثر ہے، گھر کی بندش کرنا پڑے گی. پوچھا گیا کہ خرچ کتنا لگے گا، تو عامل نے بتایا کہ 20,000 روپیہ خرچ لگے گا. 20,000 روپیہ مجھ کو دو، میں علاج کرتا ہوں، جنات کو بھگا دوں گا. تو وہ 20,000 روپیہ بہت زیادہ سمجھے، وہ ادا نہیں کر سکتے تھے. میرے پاس آئے، میں ان کو بولا کہ پیجامہ لے کر آؤ. تو پیجامہ دیکھنے کے بعد مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ بیڑی یا سگریٹ کی راکھ جو گری ہے اور اس کی وجہ سے پاجامہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو جلا ہے، باقی اور کوئی دوسری بات نہیں کی. میں نے ان کو یہ کہا تو میری بات سے مطمئن نہیں ہوئے اور اسی عامل سے علاج کروانے کے چکر میں تھے کہ اچانک ان کی نظر اوپر پڑی. چھت کے نیچے ایک ابرئی ہوتی ہے، تاغ جیسی چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر جو بیٹری رکھی ہوئی تھی. بیٹری کے اندر جب پانی ہوتا ہے، سجا بولتے ہیں اس کو، سجا، اس کے اوپر جب بیٹری رکھی ہوئی تھی، بیٹری کے اندر جب پانی ہوتا ہے اور وہ پانی عام قسم کا پانی نہیں ہوتا ہے، تیزاب کی ملاوٹ اس کے اندر ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹری لیک ہو گئی تھی اور تھوڑا تھوڑا پانی وہاں سے جو گر رہا تھا، وہ پانی گرتے گرتے پیجامے کے اوپر بھی جو گرا تھا، اور جس چیز کے اوپر وہ پانی گرا اس چیز کو اس نے جو جلا کر راکھ کر دیا تھا. تو اس بات پر وہ بہت اپنی حماقت پر بھی اور اس عامل کی حماقت پر بھی جو ہے بہت ہنسے، اور ایسے انداز میں جو ہے لوگوں کو جو ہے الو بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، اور اپنی امت بہت سیدھی سادی بھولی بھالی ہے، الو بن جاتی ہے. جیسا عامل کہتا ہے ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آصف، سحر، جنات و شیاطین کے دفیعے کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. وہ 3 سورتوں کا عمل ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہر نماز کے بعد ان تینوں سورتوں کو پڑھنا کبھی مت چھوڑنا. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد ان 3 سورتوں کی تلاوت کرتے تھے. ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام 3 مرتبہ ان تینوں سورتوں کی تلاوت کرے گا، کوئی مہلک جسمانی مرض اس کو لاحق نہیں ہو سکے گا. دنیا جہان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، ہمارا ایمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے ان 3 سورتوں کو پڑھ کر کے دم فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے تھے. مرض الوفات میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سورتوں کو پڑھ نہیں سکے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پڑھ کر دم کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے دست مبارک کو آپ کے جسم اطہر کے اوپر جو پھیر دیا. ان 3 سورتوں کا نام حدیث شریف کے اندر جو معوذات ہے، یعنی اللہ کی پناہ کا قلعہ. جو ان 3 سورتوں کی تلاوت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا، یا عاملوں کی زبان میں کہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جائے گا. ایسے پختہ حصار میں آئے گا کہ اس حصار کو کوئی انسان جو ہے توڑ نہیں سکتا. یہ بڑے بڑے مسائل کا حل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. ان مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ دین ایمان کی حفاظت کا سامان ہے. ان کے ذریعے سے دین ایمان کی جو حفاظت ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے جو دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. یہ مدارس مکاتب دین و ایمان کی حفاظت کا جو سامان ہے. دین کی حفاظت قرآن کریم کے ذریعے سے ہے، اور قرآن نام ہے الفاظ اور معانی کا.
قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذریعہ اور سامان اللہ تبارک و تعالی نے حفاظ کو بنایا ہے، اور قرآن کریم کی معانی اور تشریحات کی حفاظت کا سامان اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام کو بنایا ہے۔ جب تک حفاظ اعظام اور علماء کرام دنیا کے اندر جو رہیں گے، کوئی نہ قرآن کو مٹا سکتا ہے نہ اسلام کو مٹا سکتا ہے۔ اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مسلمانوں کی، اہل اسلام کی حفاظت کا انتظام و سامان بھی انہی مدارس اور مکاتب کے ذریعے ہی سے ہے، اور جو ان حضرات کی قدر و عظمت کرتا ہے، تعظیم و تکریم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کا انتظام و بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ عالم دین سے جو محبت رکھے اس بنا پر کہ وہ اللہ کے دین کا عالم ہے، حافظ قرآن سے کوئی محبت رکھے اس بنا پر کہ وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، تو اس تعظیم و تکریم کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نوازتے ہیں۔ اسماعیل سامانی ایران کے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک عالم ان کے پاس جو ہے ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اسماعیل سامانی 7 قدم تک ان کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔ رات میں سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل، ایک عالم کے اکرام میں تم نے 7 قدم اٹھائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری 7 نسلوں کے لیے حکومت و سلطنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حکومت و بادشاہت تمہاری 7 نسلوں تک کے جو ہے باقی رہے گی۔ عالم کے اکرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نوازتے ہیں۔ اسی طریقے سے حافظ کے اکرام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال سن لیجیے۔ میں اکثر ایسے موقع پر یہ بیان کرتا ہوں۔ مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان ہی کے ایک بڑے عالم تھے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ سعودی حکومت نے اپنے یہاں کے قاعدے اور ضابطے کے حساب سے 6 مہینے کے وقفے سے 3 مرتبہ ان کی قبر کھودی، لیکن ہر مرتبہ لاش صحیح و سالم تھی۔ 3 مرتبہ کے بعد سعودی حکومت نے وہاں نشان لگا دیا کہ اس لاش کے اندر، اس قبر کے اندر چونکہ لاش محفوظ ہے، اس لیے اب آئندہ کبھی اس قبر کو جو کھودا نہیں جائے گا۔ مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد محترم کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا؟ تو ان کے صاحبزادے نے کہا کہ کوئی اور عمل تو نظر نہیں آتا، باقی اتنی بات ہے کہ میرے والد حافظ کا اکرام بہت کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک قرآن وہ ہے جو 2 دفتیوں کے درمیان ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو 2 فصلیوں کے درمیان ہے، یعنی حافظ قرآن۔ جس طریقے سے 2 دفتیوں کے قرآن کی طرف پیر پھیلانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے حافظ قرآن کی طرف بھی پیر پھیلانا جائز نہیں ہے۔ میرے والد محترم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی حافظ کی طرف جب پیر نہیں پھیلایا، ایسا لگتا ہے کہ حافظ قرآن کے اس اکرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ مدارس دین کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، احادیث کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اور حفاظ کو بنایا ہے۔ ان کو قدر و عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ جو ان کا اکرام کرے گا، جو ان کی تعظیم کرے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جو ہے محروم نہیں کریں گے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے قرآن پڑھا، اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حافظ کو جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرمائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ 10 کا عدد حدیث شریف کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہیں تک محدود نہیں ہے۔ حافظ قرآن اپنے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا،
جاتے جاتے وہ دیکھے گا کہ ارے مدرسہ عربیہ انوار العلوم میں جو چندہ دیتا تھا وہ دوزخ میں جا رہا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ کسی شخص کو دیکھے گا کہ وہ ہم کو سلام کرتا تھا، وہ دوزخ میں جا رہا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ کسی بندے کو دیکھے گا کہ وہ سالانہ جلسے میں شریک ہوا تھا، وہ دوزخ میں جا رہا ہے، یہ حافظ قرآن اس کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس حفظ قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حافظ قرآن کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جو جنت میں داخل ہوگا۔ اسی فضیلت کی بنا پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوشش کر کے خود حافظ قرآن بن جاؤ۔ اگر خود حافظ قرآن نہیں بن سکتے تو اپنے خاندان میں سے کسی نہ کسی کو کسی بھی طریقے سے حافظ قرآن بنا دو، وہ حافظ قرآن بن جائے گا، بس تمہاری جنت جو ہے پکی ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بشارت اور فضیلت ہے، اس فضیلت کے اندر اگر ہم ذرہ برابر بھی شک کریں گے تو یقین جانیے کہ ایمان جو خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس فضیلت میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مدارس دینیہ جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہمارے بچوں کی، نونہالان ملت کی دینی، ایمانی، اخلاقی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ اولاد کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال فرمایا ہے، تو ان کی تعلیم و تربیت بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر دھیان و توجہ نہیں دیتے۔ ان کی سستی، کوتاہی، غفلت کی وجہ سے جب بیٹا غلط کاری کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے تو لوگوں سے شکایت کرتے پھرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے بیٹے کو سمجھائے تاکہ وہ مطیع و فرمانبردار ہو جائے اور والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے۔ ایسے ہی ایک بیٹے کو ایک شخص لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین ذرا میرے اس بیٹے کو سمجھائیے، یہ میری کوئی بات نہیں مانتا، میری کوئی بات نہیں سنتا، میرا کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو ڈانٹنا چاہا تو بیٹے نے ہمت کر کے کہا کہ امیر المومنین، میرا باپ اپنے حق کا مطالبہ لے کر آپ کے پاس آیا ہے، لیکن ذرا آپ یہ بتائیے کہ کیا میرا بھی میرے باپ پر کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، تمہارا بھی تمہارے باپ پر حق ہے۔ پوچھا کہ بتائیے میرا میرے باپ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا تمہارے باپ پر یہ حق ہے کہ تمہاری اچھی تربیت کی خاطر نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرے۔ اس لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین، میری ماں بہت بد کردار، بد چلن عورت ہے۔ اگر ماں نیک اور دیندار ہوگی تو اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ لازمی طور پر نیک، دیندار، متقی، پرہیزگار ہوگا۔ نیک اور دیندار افراد ماں کی گود سے جو جنم لیتے ہیں، اگر ماں بد کردار اور بد چلن ہوگی تو بچہ اچھی خصلت کا، اچھی فطرت کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے گرد پیش میں دو طریقے کا ماحول دیکھتے ہیں۔ کچھ مائیں وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اللہ اللہ کہہ کر جھماتی ہیں، کچھ مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو گانا سنا کر نچاتی ہیں۔ جب یہ دونوں بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے سیرت و کردار میں بہت نمایاں فرق ہوتا ہے۔ جن بچوں کو مائیں اللہ اللہ کہہ کر کے جھماتی ہیں ان کے سیرت و اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو مائیں گانا سنا کر کے نچاتی ہیں ان کے سیرت و اخلاق جو اچھے نہیں ہوتے۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہے۔ اگر بچے آج ماں باپ کو ستاتے ہیں تو ماں باپ کو سب سے آسان یہ لگتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے بیٹھا دیں۔ بچہ موبائل دیکھتا رہے گا، اسی کے اندر جو مشغول رہے گا، ماں باپ کو جو ستائے گا نہیں۔ اور دو چینل، دو پروگرام موبائل کے اندر ماں باپ خود لگا کر کے دیتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام میں بچوں کے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بات خوب اچھی طریقے سے ذہن و دماغ کے اندر جو بیٹھا لیجیے کہ یہی دونوں پروگرام بچوں کے اخلاق کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کرنے والا ہیں۔ ایک ڈسکوری کا پروگرام ہے، ایک کارٹون کا پروگرام ہے۔ ڈسکوری کے اندر جانوروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے، کیسے ان میں افزائش نسل ہوتی ہے،
اور کیسے ماں اپنے بچے سے پیار و محبت کا معاملہ کرتی ہے اور کیسے اس کو اٹھا کر ادھر ادھر لیے پھرتی ہے. بچہ ان تمام چیزوں کو موبائل پر دیکھتا ہے اور انہی باتوں کا اپنے بارے میں تصور کرتا ہے اور پھر تصور کرتے کرتے وہ اتنی دور پہنچ جاتا ہے کہ اس کے وہاں پہنچنے کے بعد ماں باپ صرف افسوس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسرا پروگرام کارٹون کا ہے. بچہ کارٹون دیکھتے رہتا ہے، ان کے اثرات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر جب بیٹھا لیتا ہے، پھر چلتا بھی ہے کارٹون کی طرح، بولتا بھی ہے کارٹون کی طرح، ضد بھی کرتا ہے کارٹون کی طرح. اچھا بھلا انسان بیٹھے بٹھائے جو ہے کارٹون بن جاتا ہے. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر جو خاص دھیان اور توجہ دیں. وہ کیسی مائیں رہی ہوں گی جنہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ دعا کی کہ اگر یہ نیک و دیندار بنے گا تو اس کو زندہ رکھ، اور اگر نیک و دیندار نہیں بنے گا تو اس کو اٹھا لے، اس کو موت دے دے. ایسے بدماش بچے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے عالم تھے. ابھی قریب کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. وہ امیر الہند تھے، فدائے ملت ان کا لقب تھا. جب یہ 4 سال کے چھوٹے بچے تھے تو راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے بیڑی سگریٹ کے ٹکڑے کو جو اٹھا لیا، اس میں تمباکو ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں جو بدبو بھر گئی. اسی حال میں گھر میں داخل ہوئے ماں نے دیکھا کہ کوئی بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہے. پوچھا کہ یہ بدبو کیسی ہے، کس چیز کو تو نے اٹھایا ہے، کس چیز کو ہاتھ لگایا ہے. چھوٹے بچے تھے، صحیح طور پر جو بتا نہیں سکے. جب صحیح جواب نہیں ملا تو ماں نے غصے میں آ کر کے خوب پیٹا، اور خوب پیٹنے کے بعد، مارنے کے بعد ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو گود میں لٹا کر کے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو اس بچے کو اس کے والد محترم کی طرح نیک و دیندار بنانا چاہتا ہے تو زندہ رکھ. اگر ویسا نیک و دیندار بنانا نہیں چاہتا تو پھر اس بچے کو اٹھا لے. ایسے شریر، برے اور بدماش بچے کی جو مجھ کو حاجت و ضرورت نہیں ہے. آج کوئی کسی کے بچے کو ذرا گھور کر دیکھ لے تو ماں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کیسا دینداری کا جذبہ ان ماؤں کے دلوں کے اندر جو تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نیک اور دینداری کے دعا کرتی تھیں تو اس انداز میں جو دعا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری تربیت کی خاطر نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرنا تمہارا حق ہے. اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں بد کردار ہے، بد چلن ہے. ایک جواب ملا، باپ کی غلطی نکلی. لڑکے کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی، کہا کہ ابھی اور باپ کی غلطی نکلے. اور پوچھا کہ اور میرا کیا حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے باپ پر یہ حق ہے کہ تمہاری پیدائش کے بعد تمہارا اچھا نام رکھے. اس لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے میرا کوئی اچھا نام نہیں رکھا، میرا نام جعل رکھا ہے. جعل پاخانے کے کیڑے کو کہتے ہیں، اتنا برا میرا نام رکھا. بچوں کا اچھا نام رکھنا یہ بھی ان کی تربیت کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمان محبوبان عند اللہ، 2 نام اللہ کو بہت پسند ہے، عبداللہ و عبد الرحمن. اور ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا تھا. نام رکھتے وقت صرف یہ نیت کر لی جائے کہ میں فلاں نبی کے نام پر، فلاں صحابی کے نام پر، فلاں نیک صفت بندے کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ رہا ہوں. اے اللہ اس کی صفات اس کے اندر جب پیدا فرما تو بس اس کی تاثیر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی بچے کو جب بنا دیتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی ہیں. ان کے دادا کا نام تھا حزن. حزن کا مطلب ہوتا ہے سخت پتھریلی زمین. وہ مسلمان ہو گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنا نام بدل لو، تمہارا نام ذرا اچھا نہیں ہے، حزن یہ اچھا نام نہیں ہے، سہل رکھ لو. سہل کا مطلب ہوتا ہے نرم زمین. تو انہوں نے کہا، حضرت حزن نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ دادا کی رکھا ہوا نام ہے، میں اس نام کو نہیں بدلوں گا. انہوں نے نام نہیں بدلا. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میرے دادا اپنا نام بدل لیتے تو اچھا ہوتا. ان کے ماں باپ نے ان کا نام جو حزن رکھا تھا اور نام کے مفہوم کے اندر جو سختی نکل رہی تھی تو وہ سختی ہمارے خاندان کے اندر جو آج تک برقرار ہے.
ایسا ناموں کا جو اثر ہوتا ہے، نئے کے چکر میں آ کر کے ہم لوگ ایسا نام رکھ لیتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا. گڈو، ببو، پپو، ببلو، اس طریقے کے جو نام رکھ دیتے ہیں اور اسی ناموں سے پکارتے ہیں. مفتی مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے. ان کے پاس ایک صاحب آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، ذرا اچھا نام بتلائیے اور ایسا نام بتائیے جو بالکل نیا ہو، آج تک وہ نام جو کسی نے نہیں رکھا ہو. تو حضرت مہدی حسن رحمۃ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو اچھا نام اور نیا نام بتاؤں گا، لیکن تم ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، آپ بتائیے. مفتی مہدی حسن نے پھر کہا کہ دیکھو میں بتا رہا ہوں، نیا نام بالکل نیا ہوگا، آج تک کسی نے اپنے بچے کا وہ نام نہیں رکھا ہے، لیکن تم ناراض مت ہونا. تو اب یہ ناراض ہونے لگا، کہا کہ حضرت میں ناراض نہیں ہوں گا، آپ بالکل بتائیے. تو مفتی مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، کتا، بندر، بلی ایسے نام ہیں کہ آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام نہیں رکھا ہے. ان ناموں میں سے جو نام تم کو پسند آئے وہ نام رکھ لو. تو ایسے نئے کے چکر میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو صحابہ اور صحابیات کے نام ہیں، تابعین اور تابعات کے نام ہیں، نیک صفت لوگوں کے نام ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے. اس لڑکے نے پھر امیر المومنین سے پوچھا کہ امیر المومنین اور بتائیے میرے باپ پر کیا حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ تمہارے باپ پر یہ حق ہے کہ وہ تمہاری اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام و بندوبست کرے. اس لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے میری اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام و بندوبست ابھی جو نہیں کیا. ایک باپ اپنے بیٹے کو ہدیہ اور تحفہ دیتا ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی تعلیم و تربیت سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہے. اگر آپ کے علاقے میں ایک صحیح العقیدہ مدرسہ قائم ہے اور صحیح الفکر لوگ اس مدرسے کے چلانے والے ہیں، تو اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر اس مدرسے کی جو قدر کرنی چاہیے. آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم جو اتنا کیجئے کہ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں لا کر کے استاذ کے حوالے کیجئے. استاذ آپ کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر کے پڑھائیں گے. اگر آپ پتھر لا کر کے دیں گے تو یقین جانیے کہ یہ اساتذہ اس کو تراش کر کے ہیرا بنا کر کے جو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگر آپ نے اتنا بھی نہیں کیا اور اولاد گمراہ ہوئی، بے راہ ہوئی، تو کل قیامت کے دن یہی بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اور کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے پروردگار، جنات اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، راہ ہدایت پر آنے نہیں دیا ہے، آپ ان کا پتہ ہم کو بتا دیجئے کہ ہم کیا کریں گے. نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہم ان کو اپنے قدموں سے جو روندیں گے تاکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں چلے. اس لیے اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنی اولاد کی اور اپنی خود کی بھی آپ چاہتے ہیں تو ان مدرسوں کے اندر جو اپنے بچوں کو جو ہے لا کر کے استاذ کے حوالے کیجئے، تو آپ بھی سرخرو رہیں گے، آپ کی اولاد بھی جو سرخرو ہے. بہرحال یہ بہت ہی پرمسرت، پرسعادت، پر رونق موقع ہے کہ یہاں پر 5 حفاظ کرام تکمیل حفظ قرآن کی جو سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں اپنی بات جو ختم کر رہا ہوں، صرف ایک آخری نصیحت ان طلبہ کو کرنا چاہتا ہوں. حفظ قرآن جس طریقے سے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اسی طریقے سے قرآن حفظ کرنے کے بعد بھول جانے کی وعید بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے حفظ قرآن کے بعد اب کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کا حفظ جو ہے پختہ رہے اور حفظ جو اس کا برقرار رہے، تاکہ قیامت کے دن کسی ذلت و رسوائی کا جو سامنا کرنا نہ پڑے. قرآن کریم کا حفظ پختہ ہوتا ہے روزانہ کی تلاوت کی عادت سے. اب روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رہے گا تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ حفظ قرآن جو پختہ ہی ہوتا چلا جائے گا. ایک عمل حفظ قرآن کی پختگی کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. میں بیان کر دیتا ہوں، جو نئے حفاظ ہیں وہ بھی عمل کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، جو حفاظ اس مجمع میں موجود ہیں اگر وہ بھی عمل کریں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو حافظ قرآن
روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیات کی تلاوت کی عادت بنائے گا، وہ انشاءاللہ قرآن کریم کا حفظ نہیں بھولے گا، ہمیشہ اس کا حفظ جو ہے باقی رہے گا۔ انتہائی آسان عمل ہے۔ وہ 10 آیات یہ ہیں، الف لام میم سے لے کر کے مفلحون تک، یہ ہوتی ہیں 5 آیات۔ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں 5 آیات ہوتی ہیں، لیکن جو کوفی قراء ہیں وہ الف لام میم کو الگ آیت شمار نہیں کرتے، اس کو اگر شمار نہیں کریں گے تو 4 آیت ہوگی۔ اور 3 آیات درمیان سورت کی ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر کے ختم سورت، ختم رکوع تک، یعنی ہم فیہا خالدون تک 3 آیات۔ اور 3 آیات ختم سورت کی ہیں، آخر کی ہیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر ختم سورت تک، فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ ان کلمات کے ساتھ حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے ان طلباء کو، ان کے سرپرستوں کو، مدرسے کے تمام اساتذہ کو، ذمہ داران کو، بالخصوص مدرسے کے بانی و ناظم مفتی عتیق الرحمن قاسمی دامت برکاتہم کو، اور مالا پوری کے تمام باشندوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔